السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے عربی زبان کے بیسک کانسیپٹ کے بارے میں کہ وہ بنیادی چیز کیا ہے جس کا جاننا عربی سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، جب کوئی جملہ بولتے ہیں یا کوئی سینٹینس بولتے ہیں تو اس کے بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں اور کئی حصے ہوتے ہیں جن کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ ہم تو جانتے ہیں کہ انگلش میں 8 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ عربی میں پارٹس آف اسپیچ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک جملہ جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے کتنے پارٹس ہو سکتے ہیں؟ کیا انگلش کی طرح، انگریزی کی طرح عربی میں بھی ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب وغیرہ ہوتے ہیں؟ یا اگر ہوتے ہیں تو کیا انگلش میں جو ناؤن ہوتا ہے کیا ہو بہو اسی طرح کا ناؤن عربی میں بھی ہوتا ہے؟ آئیے ہم آج کے ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں ہوں جمیل جوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں عربک ورلڈ بیسڈ عربک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عربی زبان کے بیسک کانسیپٹ کے بارے میں، جس کا عربی زبان میں بہت ہی اہم رول ہوتا ہے، جس کو جاننے کے بعد عربی زبان کے ہر مرحلے میں آپ کو اس کی ضرورت پڑنے والی ہے، اور جس کو اگر آپ اچھے سے سمجھ گئے تو پھر آپ کے لیے عربی سیکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ انگلش میں پارٹس آف اسپیچ 8 ہوتے ہیں اور اس کے 8 حصے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ناؤن ہوتا ہے، پروناؤن ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے، ایڈورب ہوتا ہے، ایڈجیکٹو ہوتا ہے، اسی طرح سے 8 ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ لیکن عربی میں 8 نہیں ہے، صرف 3 ہے، صرف 3 ہے، اور بہت ہی اہم ہے وہ 3۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ 3 کون کون سے ہیں۔ ناؤن ہوتا ہے جسے ہم اسم کہتے ہیں، دیکھتے ہیں چلیں۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا ورب ہوتا ہے جس کو ہم فعل کہتے ہیں، اور تیسرا ہمارا ہوتا ہے حرف۔ یہ عربی کے 3 پارٹس آف اسپیچ ہوئے: اسم، فعل، حرف، ناؤن، ورب اور حرف۔ اب ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ناؤن کسے کہتے ہیں۔ ہم انگلش میں اور عربی میں ناؤن دونوں سملر ہیں یا تھوڑا سا مختلف ہے؟ آئیے ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ ناؤن، اسم، جو کہ عربی زبان کا ایک پارٹ آف اسپیچ ہے اور بہت امپورٹنٹ پارٹ آف اسپیچ ہے۔ انگلش میں تو ہم کہتے ہیں نیم آف پلیس، تھنگ، پرسن ایٹسٹرا، اسے ہم ناؤن کہتے ہیں۔ عربی میں بھی سیم وہی چیز ہے، لیکن اس میں ہم تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں۔ وہ اضافہ ہم کیا کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ جس طرح سے انگلش میں ناؤن کا یوز کسی نام کے لیے، کسی کے نام کے لیے، کسی جگہ کے نام کے لیے، کسی چیز کے نام کے لیے ہوتا ہے، عربی میں بھی سیم وہی ہوتا ہے۔ ناؤن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ نیم ہو سکتا ہے، نیم۔ اب یہ کس چیز، کون سا نیم ہو سکتا ہے؟ کسی بھی چیز کا نیم ہو سکتا ہے، یا تو پرسن بھی ہو سکتا ہے، پلیس بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سب ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے، اسم کہیں گے۔ کسی پرسن کا نام دیکھ لیتے ہیں ہم، یا وہ حامد ہوگا، یا پھر آپ خالد کہہ سکتے ہیں، زید ہے۔ یہ سب کیا ہے، پرسن کے نام ہے، کسی انسان کے نام ہے، کسی آدمی کے نام ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی کیا ہو گیا، اسم ہو گیا۔ دوسری چیز ہے کہ وہ کسی جگہ کا نام ہو، جیسے لکھنؤ ہے آپ کا، اسی طرح سے آپ کا آگرہ ہے، اسی طرح سے آپ کا دہلی ہے، کلکتہ ہے۔ یہ سب کیا ہے، یہ جگہ کے نام ہے۔ اور کسی چیز کا نام، جیسے آپ دروازہ لے سکتے ہیں، اس کے لیے ہم عربی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بابن کا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل بھی ایک چیز ہے،
تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہاتف یا پھر جوالت. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ چیز کے نام ہوئے. تو کسی بھی انسان، آدمی یا پھر کسی جگہ یا کسی چیز کے نام کو ہم اسم کہیں گے، ناؤن کہیں گے، یہ ہم جانتے ہیں. لیکن آپ نے اگر انگلش میں پارٹس آف اسپیچ دیکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انگلش میں ناؤن کی جگہ پر جسے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں. اور انگلش زبان میں پروناؤن کو الگ سے یوز کیا جاتا ہے، الگ سے ایک پارٹ آف اسپیچ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے اور اسے سمجھا جاتا ہے. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں ناؤن اور پروناؤن دونوں کو اسم ہم سمجھتے ہیں اور دونوں کو ہم اسم ہی خیال کرتے ہیں. تو اس کے لیے عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ہمارا اسم ہو جائے گا. شی کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہیا استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ چونکہ یہ پروناؤن ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی اسم ہو جائے گا. اسی طرح سے ہم تم، یو ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم عربی میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ انت استعمال کرتے ہیں. اور میں، آئی ہے، اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ عربی میں انا استعمال کرتے ہیں. تو یہ سب پروناؤن ہے، یہ بھی اسم ہی کی کیٹیگری میں آئیں گے اور اس کو بھی ہم ناؤن ہی کہیں گے. عربی زبان میں پروناؤن کی لسٹ میں ہم ایک دو چیزیں اور پڑھتے ہیں جسے ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. اشارہ کرنے کے لیے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. جیسے دس ہے، یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. جیسے یہ کتاب ہے، اس کے لیے ہم یہ کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے وہ انگلش میں ہم دس کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم کو یہ کہنا ہے کہ وہ دروازہ ہے، وہ موبائل ہے، وہ لڑکا ہے، وہ آدمی ہے. تو وہ ہم اشارے کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انگلش میں تو اس کو ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کو عربی زبان میں اسم ہی بولا جاتا ہے اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اسے بھی ہم اسم ہی گردانتے ہیں، اسے ہم اسم ہی سمجھتے ہیں. جیسے دس کے لیے عربی میں لفظ یوز کیا جاتا ہے ہاذا، ٹھیک ہے، یا پھر ہاذیہی. تو یہ جو ہوا یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. اسی طرح سے دیٹ، ہاں یہ تھوڑے سے دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے ذالکا. انگلش میں پروناؤن کی ایک اور قسم ہے جسے ہم انٹروگیٹو پروناؤن کہتے ہیں. جو ہم سوال کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اسے ہم انٹروگیٹو پروناؤن کہتے ہیں. جیسے واٹ، ہو، یہ سب انٹروگیٹو پروناؤن ہیں. تو عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ما یا پھر من، تو اسے بھی ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے، کیونکہ یہ پروناؤن کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ انگلش میں جو بھی پروناؤن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عربی میں وہ اسم کے کیٹیگری میں آئے گا. اسی طرح سے پروناؤن کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں. ریلیٹو پروناؤن جیسے ہو ہے، وچ ہے. تو اس کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے الذی، اس کے لیے بھی وہی استعمال کیا جاتا ہے. تو الذی جو استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم اس میں موصول عربی میں کہتے ہیں اور اسے ہم انگلش میں ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں. تو چونکہ یہ بھی پروناؤن کی کیٹیگری میں آتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پروناؤن جو ہے وہ اسم کے ہی کیٹیگری میں آتا ہے، اسی لیے اسے بھی ہم کیا کہیں گے؟ اسم ہی کہیں گے. تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ عربی زبان میں
جو اسم کا لفظ ہے یا تو اسم کا جو مفہوم ہوتا ہے یا ناؤن کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ صرف کسی کے نیم کو ہی نہیں لیتا ہے، جس کو ہم عربی میں علم کہتے ہیں، صرف یہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے علاوہ پروناؤنس. تو اور ہم نے دیکھا کہ پروناؤنس کے جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ ریلیٹیو پروناؤن ہو، چاہے انٹروگیٹیو پروناؤن ہو، چاہے ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہو، چاہے مین پروناؤنس جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تم، میں وغیرہ، تو وہ سب کے سب اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اسم دو پرکار کے ہو گئے، نون نیم ہو گیا جسے ہم عالم کہیں گے، پروناؤنس ہو گیا جسے ہم ضمیر کہتے ہیں. دوستو کسی بھی لفظ میں یاد رکھیے، کسی بھی لفظ میں اگر الف لام یا پھر تنوین لاسٹ میں، کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر الف لام یا پھر اخیر کے حرف پر یا لفظ کے اخیر میں اگر تنوین ہو، چاہے دو زبر ہو چاہے دو زیر ہو، اگر کسی لفظ کے اخیر میں یہ آ جائے یا کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے تو آنکھ بند کر کے سمجھ جائیے گا کہ وہ لفظ اسم ہے. جیسے سبورتن، اس کا معنی اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ یہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے، تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لاسٹ میں، اس کے حرف کے آخری حرف میں تنوین ہے، دو پیش آیا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے؟ اسم ہے. اسے ہم اسم سمجھیں گے. اگر ہم یہ تنوین ہٹا دیں اور اس کے پہلے یہ لام اور یہ الف لام اگر ہم بڑھا دیتے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ الف لام بڑھا ہوا ہے، اور ہم نے ابھی یہ جانا ہے کہ جس لفظ پہ الف لام آ جائے شروع میں وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. تو ظاہر سی بات ہم کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایک اسم ہے. ہاں، اور ایک پوائنٹ کی بات اور ہے جسے ہم کو یاد رکھنی ہے نا. وہ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں، یاد رکھیے اسے، ایک ہی وقت میں الف لام اور تنوین یہ دونوں نہیں آ سکتے ہیں. اگر یہ آئے گا تو یہ نہیں آئے گا. سمجھ رہے نا؟ اور اسی طرح سے اگر کسی لفظ میں تنوین آ گیا، کسی لفظ میں اگر تنوین آ گیا تو پھر الف لام نہیں آئے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ہم نے ابھی دیکھا کہ بنیادی طور پر عربی زبان میں اسم تین چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یا تو وہ کسی کا نام ہوگا، کسی جگہ کا نام ہوگا، کسی چیز کا نام ہوگا، یا پھر وہ ضمیر ہوگا جس کو ہم پروناؤن انگلش میں کہتے ہیں، اور پروناؤن کی چاہے جس کیٹیگری سے بھی آتا ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. یا پھر اگر آپ کو معنی بھی نہیں پتا ہے کسی چیز کا تو آپ الف لام یا پھر تنوین کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لفظ اسم ہے یا نہیں ہے. تو پارٹس آف اسپیچ کا ایک پارٹ اسم ہوتا ہے جو بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو آج ہم نے کلیئر کیا ہے. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں دوسرا پارٹ آف اسپیچ ورب ہے، جس کے بارے میں ہم زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کریں گے کیونکہ آگے چل کر کے ہم سیکھنے والے ہیں ڈیٹیل میں، جس کو ہم فعل کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے ورب کیا ہوتا ہے؟ جب جو کام ہم کرتے ہیں، جو ایکٹ ہم کرتے ہیں، جو بھی کام کرنے یا جو چیزیں ہو رہی ہیں، سورج نکل رہا ہے وہ بھی ایک کام ہو رہا ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم کھیل رہے ہیں، وہ چیزیں جو ایکٹ میں آتی ہیں، کام میں آتی ہیں، اور جس کا تعلق پاسٹ، فیوچر یا پریزنٹ سے ہوتا ہے. میں نے کھانا کھایا، یہ چیزیں پاسٹ کی ہو گئیں. میں کھیلتا ہوں، یہ پریزنٹ ہے. اسی طرح سے میں کھیلوں گا، یہ فیوچر میں چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے جو لفظ آتا ہے جس میں ٹینس بتایا جاتا ہے اس کو ہم ورب کہتے ہیں، اور عربی میں اس کے لیے فعل کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. تو یہ پارٹس آف اسپیچ کا دوسرا پارٹ ہے. اسی طرح سے
تیسرا ہے حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف کیا ہوتا ہے؟ انگلش سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو جس طرح سے پریپوزیشن ہوتے ہیں یا کنجنکشن ہوتے ہیں جو کسی ناؤن سے مل کر کے یا کسی اور دوسری چیز سے مل کر کے اپنا معنی بتاتا ہے، اپنا میننگ دیتا ہے، اسی طرح سے عربی میں حرف ہوتے ہیں جو میننگ لیس ہوتے ہیں، مطلب جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. وہ جب تک کسی ناؤن سے نہ ملے، کسی اسم سے نہ ملے، معنی نہیں بتا سکتا ہے. تو اسی طرح سے عربی میں حرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی زبان کے پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں ڈسکس کی ہے، اور یہ بیسک کانسیپٹ ہے جس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ناؤن کسے کہتے ہیں، کیونکہ کل ہم سیکھنے والے ہیں کہ عربی زبان میں وہ لڑکا ہے کو ہم کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے عربی زبان میں، اور اس کو ہم استعمال کیسے کریں گے، اسے ہم سیکھنے والے ہیں. اور وہ دونوں چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں اسم کے بحث میں، اسی میں سے آئیں گی. تو آپ اس کو دیکھ لیں، اور اگر آپ کو عربی پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں بتایا ہے کہ عربی الفاظ پڑھے کیسے جاتے ہیں، عربی جملے کو پڑھا کیسے جاتا ہے. تو آپ برائے کرم ہمارا وہ پچھلا ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو کل آنے والے ویڈیوز میں یا آنے والے ویڈیوز میں آپ کو کوئی دقت پیش نہ آئے. اور اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.